پروگرام میں ایک بار خوش آمدید ناظرین. چلتے ہیں آزاد کشمیر، جہاں پہ اگرچہ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو گزشتہ روز کالعدم قرار دے دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ گویا کہ تنظیم آزاد خطے کے اندر شرپسندی اور گویا کہ انتشار پھیلانے میں ملوث پائی گئی ہے، لہٰذا اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے. لیکن اس دوران اس کمیٹی کے ساتھ کئی ادوار ہوئے مذاکرات کے، اور ان کی جانب سے جو بقول ان کے جو عوامی مطالبات ان کو حل کرنے کی آزاد کشمیر حکومت نے بڑی کوشش کی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے ہی وزیر خزانہ، انڈین ایمبیو کے بھی آپ وزیر ہیں، چودھری قاسم مجید صاحب. سر بہت شکریہ آپ. سر انفیکٹ یہ جو کمیٹی بنی اور اس کے ساتھ جو انگیجمنٹ کرتے رہے آپ لوگ، آپ اس عمل درآمد کمیٹی کے بھی چیئرمین رہے ہیں، وجوہات کیا ہیں سر؟ کیا وجہ تھی؟ کہا یہ جاتا تھا کہ جو 38 مطالبات تھے 35 تو پہلے ہی منظور کر لیے گئے، اس کے بعد بھی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن آل آف اے سڈن یہ لوگ ہٹ گئے اور عوامی احتجاج کا راستہ اپنایا. کیا وجوہات نظر آتی ہیں آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. سر 4 اکتوبر 2025 کو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا فیڈرل گورنمنٹ، اے جے کے گورنمنٹ اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران کے درمیان. نومبر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی آزاد کشمیر کے اندر، اور میرے پرائم منسٹر نے، میری پارٹی نے مجھے چیئرمین بنایا اس عمل درآمد کمیٹی کا. 38 پوائنٹس پہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا، جس میں مختلف چیزیں تھی. ان کے خلاف جو ایف آئی آرز تھی وہ ختم کرنی تھی، جابز دینی تھی، کمپنسیشن دینی تھی. بجلی کا ٹیرف تھا 5 kV سے ابو کی ہے، وہ بھی کر دیا گیا ہے. ہمارے اینڈ پہ جو چیزیں تھی، افیکٹڈ منگلا ڈیم کو ان کی فیملی ایکسٹینشن کے پلاٹس دینا، کچھ تو 3 جگہ تھی جن کے رائٹس دینا. اس کے علاوہ پراپرٹی ٹیکس ان کی ڈیمانڈ تھی ایٹ پار پنجاب کے کیا جائے 8.5%، وہ بھی کر دیا گیا ہے. اس کے بعد لوکل گورنمنٹ کی ریفارمز مانگ رہے تھے، وہ ایک آنریبل سپریم کورٹ سے ڈیسیژن آ گیا ہے، تو اس پہ گورنمنٹ عمل درآمد کر رہی ہے. کیبنٹ کا سائز یہ کہہ رہے تھے کہ 20 ہونا چاہیے. الحمدللہ آج کی جو موجودہ کیبنٹ ہے 20 پر ہے. ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے کہا تھا کہ 21 سے اوپر نہ ہو، وہ بھی عمل درآمد ہو گیا. جو سب سے بڑا ان کا ٹچی پوائنٹ تھا وہ تھا کہ 12 سیٹیں جو مہاجرین جموں کشمیر پاکستان میں مقیم ہیں ان کو ختم کیا جائے. یہ اس ایگریمنٹ میں تھا کہ اس پر ایک آئینی کمیٹی بنے گی ہائی لیول کی، جس میں فیڈرل گورنمنٹ، اے جے کے گورنمنٹ اور ان کی طرف سے مہاجرین بیٹھیں گے اور آپس میں ڈسکس کریں گے، اور جو آئینی کمیٹی کے منٹس ہوں گے وہ ہم لوگ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اس کی 4 میٹنگز ہوئی ہیں. اس ایک میٹنگ میں یہ گئے، باقی 3 میٹنگز کے اندر یہ نہیں گئے. جب ہم ان کو ریکویسٹ کرتے رہے، بار بار ریکویسٹ کرتے رہے کہ آپ آئیں بیٹھیں. کوئی بھی دنیا کے اندر مسئلہ ہوتا ہے وہ بات چیت کے علاوہ حل نہیں ہو سکتا. 30 تاریخ کو اس عید کے بعد فیڈرل وزراء اور سابق پرائم منسٹر پاکستان راجہ پرویز اشرف صاحب، قمر زمان قاہرہ صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، اس کے بعد احسن اقبال صاحب، سردار محمد یوسف صاحب، یہ سارے مظفر آباد تشریف لے کر آئے. پرائم منسٹر آزاد کشمیر بیٹھے، اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر بیٹھے، پیپلز پارٹی کے صدر، نون لیگ کے صدر، سارے بڑی ڈیٹیل 10-12 گھنٹے کی گفت و شنید ہوئی. اس میں ان کو ہم نے کہا، ہم نے ریکویسٹ کی پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے کہ آپ جو اس سیٹوں کی بات کر رہے ہیں، give us 7 to 10 days ٹائم تو we'll decide. تو یہ ایک آئینی معاملہ ہے، اس کو ہم ایک نوٹیفیکیشن پر یا کسی ایک پارٹی کے کہنے پہ ہم ختم نہیں کر سکتے. پھر آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی. آل پارٹیز کانفرنس میں بھی ایک اعلامیہ جاری ہوا کہ یہ مہاجرین جموں کشمیر کی جو سیٹیں، یہ اسمبلی کا پروگیٹو ہے آئینی طور پر ترمیم کرنا. اور نو ڈاؤٹ میری پارٹی کا موقف، پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ جو 12 سیٹیں ختم نہیں ہونی چاہیے، اس کے طریقہ انتخابات پر ہمیں اعتراض ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں تک کہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے ان کو کہا کہ یار اگر 12 نہیں ہے، چلے کوئی ان بٹوین 7 اگر کر دیں، 8 کر دیں، 6 کر دیں. انہوں نے کہا جی ایک ہی بات ہے کہ 12 کی 12 ختم سیٹیں کریں، اور آپ بے شک اسمبلی سے ختم بھی کر دیں گے، ہم پھر بھی مظفر آباد آ کر دھرنا دے کر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو خراب کر پھر ہم لوگ یہ سیٹیں ہم جائیں گے واپس. تو صاحب آپ انفیکٹ سن آف دا سوائل ہیں، آپ وہاں سے ہیں، وزیر ہیں، آپ کیبنٹ پہ بھی ہیں. پبلک کے اندر ان کی فالوئنگ کتنی ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا کو تو چھوڑ دیں نا، وہاں تو پتہ نہیں کیا کچھ طوفان برپا ہے ایک طرح سے، بٹ پبلک کے اینڈ کے اوپر جو حکومت نے ایفرٹس کیے ہیں اس کو کتنا ویلکم کیا گیا ہے، یا لوگ ابھی بھی ان کے بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں؟ سر دیکھیں، پبلک ہے، فار ایگزامپل میں کانسٹیٹوئنسی سے ممبر اسمبلی ہوں، میرے 5 بندے ہیں، 5,000 ہیں، 50,000 ہیں، میرے فالوورز موجود ہیں. پبلک کو یہ عام آدمی کی جو پلس ہے اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں. ان کا ایجنڈا ڈیفرنٹ ہے.
لیکن 3 روپے کی آپ کو بجلی کر دی گئی, 6,000 کا آٹا پنجاب کے اندر آپ کو 2,000 کا مل رہا ہے. آپ نے کہا جی 5 kV کے ٹیرف کو اوپر لے کے جائیں, 50 تک 60 تک لے کے جائیں, بلینز آف روپیز کا ہمیں وہاں پر ٹیکس میں پڑا ہے, وہ بھی کر دیا گیا. کوالا سے برج کے سامنے کے پی کے کا ایریا ہے, پھر ساتھ پنجاب کا لگتا ہے, 30 فٹ کا برج ہے یا 50 فٹ کا, 50 فٹ اس سائڈ پر بجلی کا ریٹ دیکھیں وہ 50-70 روپے ہے, اور اس سائڈ پہ دیکھیں 3 روپے ہے. ہر چیز کر دی گئی. آزاد پتن ان کی روڈ تھی, اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی ہوگی. جو چیزیں ہیلتھ کارڈ تھا, پرائم منسٹر پاکستان نے جی بی کے لیے, اے جے کے لیے اور اسلام آباد کے لیے ہیلتھ کارڈ دے دیا. پھر آپ کو پتہ ہے بجٹ میں جو ایلوکیشن ہوتی ہے, جو اے ڈی پی میں ریفلیکٹ ہوتا ہے, اکارڈنگ ٹو دیٹ آپ پیسے ریلیز کر سکتے ہیں. ہر چیز ہو گئی ہے, پر 25 ان کے آلموسٹ کام ہو گئے, 8-7 ہیں جو 90% سے اوپر چلے گئے. ان کو پرائم منسٹر نے کہا کہ آئیں بیٹھیں. بات پھر ان کی جو ڈیمانڈ آئی, جو لاسٹ امپلیمنٹیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, 8 پوائنٹس کے, انہوں نے کہا یہ امیڈیٹ پوائنٹس کریں. نمبر 1 واز ریفیوجی سیٹس. ہم نے کہا اس پہ تو آئینی کمیٹی ہے. لوکل گورنمنٹ اب وہ ریفارمز کریں. ہم نے کہا لوکل گورنمنٹ کے ڈیسیژن ایک آ گیا دستور العمل پہ سپریم کورٹ کا, وہ ہے الیکٹورل ریفارمز. ہم نے کہا یہ الیکٹورل ریفارمز ہونی چاہیے, جہاں پر ووٹر لسٹ میں پرابلم ہے وہ ہونی چاہیے. اینڈ وی وانٹ فری اینڈ فیئر الیکشن ان آزاد جموں اینڈ کشمیر. چودھری صاحب یہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں میں, یہ سوال بھی میرا یہی تھا کہ ابھی بھی مذاکرات کے لیے دروازے کھلے ہیں, یا آپ نے اس کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا تو دس از فائنل, اس کے بعد کچھ ایسا نہیں ہے کہ ریورسل ہو؟ اور مور امپورٹنٹلی جو 12 نشستوں والا معاملہ ہے, اس وقت بھی سیاسی جماعت اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہیں, گویا کہ وہ قانون سازی اس کے لیے کرنی پڑے جو بھی ہے. سر دیکھیں جو 12 سیٹس کا وہ یونینسلی جو ایک فیصلہ ہوا ہے, ہم نے ایک آرڈیننس پریزیڈنٹ صاحب کے تھرو آنریبل سپریم کورٹ کو دیا ہے. آج انہوں نے ڈیسیژن اس پہ کر دیا, وہ محفوظ ہو گیا, منڈے کو وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے نا. آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آج یہ کہتے ہیں مہاجرین کی سیٹیں ختم کر دیں, کل یہ کہیں گے اس ایکٹ کو ختم کر دیں, پرسوں یہ کہیں گے کہ ہمارا ریاست پاکستان سے تعلق ہی نہیں ہے. آزاد کشمیر کی عوام جو ہے وہ ملک کے پاکستان کے ساتھ ہے, ہماری منزل پاکستان ہے. کچھ شر پسند عناصر جو اس ہاؤس کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ کس ایجنڈے میں کر رہے ہیں. آج دیکھیں نا, پاکستان کس راہ پہ چلا گیا ہے. دنیا کے سپر پاور کی پاکستان پنچایت کار ہے, اینڈ پاکستان از دا کنٹری, اور کریڈٹ گوز ٹو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, کہ ہم نے تو 3rd ورلڈ وار ہونے سے بچا لی ہے. تو آپ اپنی چھوٹے سے کام کے لیے ملک کے پاکستان کے لیے مطلب شرمندگی کا باعث بنا. بھارت کے میڈیا دیکھ لیں, پچھلے 2 دن سے سوشل میڈیا دیکھ لیں, ان کے جو چینلز ہیں, تو یہ تو کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اور جو میں نے نمبر 4 پوائنٹ آپ کو بتایا, ساری بات اس پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ یہ نمبر 4 پوائنٹ آزاد کشمیر کی عوام کی ڈیمانڈ نہیں ہے. باہر یہ پبلک کو بتاتے ہیں جی ہم فری ایجوکیشن چاہتے ہیں, ہم فری ہیلتھ چاہتے ہیں, ہم جابز چاہتے ہیں, ہم ٹوریزم چاہتے ہیں. اندر آ کے یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ میں نے اس کے ایک ممبر کو میں کہا کین یو ریڈ دس سر, میں کہا یہ تم نے لکھا, آپ کون ہوتے ہو کہ یہ کہنے والے, ہم اپنا عہد کس طرح اٹھائیں گے. ٹھیک ہے, یہ بالکل ہی جو عوام, ابھی بھی ہم عوام کی جان و مال کی جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ہے, ایڈمنسٹریشن کی ہے. ہم پرامن احتجاج کو منع نہیں کر رہے تھے. جو اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرے گا, یہ اسٹیٹ ہے, اتنے 70 سال کی محنت کے بعد آج ہم اس مقام پر ہیں. تو جو بندہ جتھا آئے گا, 100 بندہ آپ کے میری کنپٹی پہ بندوق رکھے گا اور مجھ سے فیصلہ کروا لے گا, تو یہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ چودھری قاسم مجید, وزیر خزانہ کشمیر, ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین, آج کے پروگرام کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں, اجازت دیجیے, خدا حافظ.